سرکار کی ایک ایک بات جو ہے وہ دلوں میں اتر رہی تھی۔ مرشد کا فرمان ہے، اس لیے یہ آپ کا ادنیٰ ناچیز خادم آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہو گیا ہے، ورنہ جی تو یہ کر رہا تھا کہ سرکار کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، کیونکہ یہ روز روز تو اس طرح کی راتیں بھی نہیں آتی اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا، اور آپ سرکار کا مزاج بھی ہے کہ تقریر وغیرہ اس طرح کا معاملہ تو آپ فرماتے نہیں، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج سرکار نے دل کھول کے ہمیں نوازا ہے، کیونکہ رات تھی نوازنے والی تو سرکار نے یہ نوازا ہے۔ یہ آپ کی ذرا نوازی، آپ کی اعلیٰ ظرفی کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہوا ہے کہ اس مقام سے آپ نے حصہ عطا فرمایا ہمیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراته بعدد کل معلوم لک، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اج رات دے تارے دس دینے، اج رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، اج رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روڑ والے نو مہمان بلایا جانا ہے، غاراں وچ روڑ والے نو مہمان بلا۔ مولوی صاحب نال کے ساتھی آئے نے نال حضور آصف پچھلے تو پچھلی دعا کرائی سی نا، ہاں پچھلی پیر والے ایک میرا شادی پہ نہیں میری دعا کرائی منظور نہیں سی، اللہ لے گیا کوئی دعا کریں گے جو محفل ہوئی تھی دعا بیٹھ میں کر خیر سی بیٹھو اللہ خیر کر دے، سناؤ جی۔ اج رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روڑ والے نو مہمان بلایا جانا ہے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بہنا ولیاں نے، سرکار دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے، سرکار دا سارے عرشیاں نو
دیدار کرایا جانا ہے چلے مکے دے وچوں دور آئے جبریل تے رب دا حکم آئے چلے مکے دے وچوں دور آئے جبریل تے رب دا حکم آئے ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے اج رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اے بشیر کعبہ کو سین اتے اج جاگن دے ساڈے باغ ستے اج بخشیا جانا امت نے اج بخشیا جانا امت نے بخشش نو لوٹایا جانا ہے اج بخشیا جانا امت نے بخشش نو لوٹایا جانا ہے اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا ہدیہ عقیدت کے پھول سرکار مدینہ سرور و قلب و سین علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام محترم و محتشم قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر و مرشد خلفائے کرام علماء کرام میری بزم کے ذی عقل و دانش عزیز و بزرگ و دوستو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ خالق اکبر اس آیہ کریمہ کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو سن سنا کے کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ خالق کائنات میری زبان پہ وہ کلمات آسان فرما دے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور میں اس کو بیان کر سکوں تقریری اور بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں طبیعت کی کچھ ناسازگیاں محسوس کر ہی رہے ہیں برکیف سرکار کی بارگاہ ہے نظر فرمائیں گے تو کام چلے گا اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی سرکار نے خود سیر نہیں کی اس ذات نے کیا کمال کیا کہ اپنے حبیب کا دفاع پہلے ہی کر دیا فرمایا کل کوئی اگر کہے گا نا کہ اتنی لمبی سیر اتنا بڑا معاملہ یہ کیسے ہو گیا تو رب نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے سیر کرائی ابھی یہ اسرا جو ہے یہ سیر کون سی ہوتی ہے لوگ سیر دن کو کرتے راتوں کو سیر کو نہیں کرتا دن کو سیریں ہوتی ہیں رات کو نہیں کرتا لیکن رب نے اپنے محبوب کو رات کو سیر کرائی ہے کیوں فرمایا یہ دنیا والے تو محتاج ہے اس بات کے کہ سورج نکلے گا روشنی ہوگی تو سیر کریں گے فرمایا میرا نبی میرا محبوب سورج کا محتاج نہیں ہے وہ رات کو بھی ایسے ہی دیکھتے جیسے دن کو دیکھتے ہیں اس لیے فرمایا کہ میں نے محبوب کو رات کو سیر اسی لیے کرائی ہے تاکہ پتہ چل جائے زمانے کو کہ میرا محبوب سورج کا محتاج نہیں ہے پھر کمال کی بات یہ سیر کرانے کا مقصود کیا تھا سبب کیا تھا علماء دو چیزیں بیان کرتے ہیں زیادہ بھی ہے لیکن اکتفا دو کے اوپر پہلی بات جب اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ہوا کیا زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوا زمین آسمان کہنے لگا
کہ میں تیرے سے افضل ہوں. زمین نے پوچھا تو کیوں افضل ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بلند و بالا ہوں، میں اونچائی پہ ہوں، لہٰذا ہر جو اونچی چیز ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے، وہ اعلیٰ ہوتی ہے. زمین تو پستی کے اندر ہے، لہٰذا تو میرے سے بلند مرتبہ نہیں ہے، تو کمزور مرتبہ ہے. زمین نے پوچھا صرف اس بات کے اوپر کہ تو بلند ہے؟ فرمایا صرف بلندی سے بات نہیں بنتی، جس کے پاس بلندی والے ہوں وہ بلند ہوتا ہے. کہا ذرا بتا تو سی تیرے پاس کیا ہے؟ آسمان کہنے لگا میرے پاس چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب کچھ ہے. زمین نے کہا سارے شہر تو میرے پاس ہیں، رونقیں تو ساری میرے پاس ہیں، لیکن ایک بات سن لے، تیرے پاس بہارے، چاند، سورج، ستارے سب کچھ ہیں، لیکن ایک بات فرمایا وہ آمنہ کرا لبت اللہ کا در یتیم، جن کے قدموں کی خیرات سے ساری کائنات تخلیق ہے، وہ تو میرے پاس ہے، وہ محبوب تو میرے پاس ہے، لہذا بلند تو نہیں، بلند میں ہوں. آسمان کو بڑی پریشانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی اس بات سے. رب کی بارگاہ کے اندر التجا کر دی، میرے مالک مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے، تیرا محبوب زمین کے اوپر ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرا محبوب میرے پاس بھی آئے، مجھے بھی یہ شان، یہ اعزاز مل جائے؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں، آسمان پریشان نہ ہو، ایک دن میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں گا، اور جب میرا محبوب آئے گا تو تیرے سینے پہ بھی قدم رکھے گا، جب تیری چھاتی پہ قدم رکھے گا تو تو بھی عظمت والا ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ وجہ تھی، رب نے اپنے محبوب کو معراج کرایا. دوسری وجہ فرمایا جب کفار نے حد کر دی سرکار کو ستانے کی. اب یہاں ایک نقطہ بیان کر دوں، بعض اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں عجیب بات ہے، ادھر رب کے محبوب ہیں، ادھر دنیا والے تنگ کر رہے ہیں، اور رب ان کو پوچھتا کیوں نہیں؟ بات یہ نہیں ہے، توجہ کرنی ہے میری بات کی طرف. جب طائف والوں نے آپ سرکار کو پتھر مارے لہو لہان کر دیا، جبریل امین آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ مجھے حکم فرمائیں ان طائف کی جو پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کو میں کچل دوں گا. اب جبریل امین صرف نام لکھانے نہیں آئے تھے، کوئی سیاست کرنے نہیں آئے تھے کہ ایک صرف نام لکھانے کے لیے، جس طرح ہم پنجابی کے کہنے کا مطلب ہے کسی نے بال مارنا، وہ کام تو نہیں کرنے آئے تھے، وہ حقیقت کے اندر مدد کے لیے آئے تھے. لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ جبریل تو یہ کام کرنا چاہے، کچلنا چاہ رہے ہیں. فرمایا رب نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھ، اگر میرا محبوب چاہے تو ان کو میں کچل کے رکھ دوں. تو آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں رحمت زامت بن کے نہیں آیا، لہٰذا میری نگاہ دیکھ رہی ہے، انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، ان کی نسلیں مجھے قبول کریں گی، ان کی نسلیں قبول کریں گی. یہاں سے یہ پتہ چلا، علماء بیان کرتے کرتے گزر جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو غیب مصطفیٰ کو مان نہ، پھر نبی کی نگاہ تو اس وقت کو دیکھ رہی ہے، ابھی طائف والے وہ آئے بھی نہیں، سرکار فرمائے ان کی نسلیں مجھے پہچانیں گی، ان کی نسلیں مجھے مانیں گی. تو جبریل تو یہ جلدی کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جبریل سرکار کا استاد ہے، جبریل تو جلدی کر رہا ہے. جبریل کہتا ہے سرکار مجھے بتائیں میں ان کو کچل دوں. اگر جبریل کو پتا ہوتا کہ کل جو ہے نسلیں وہ سرکار کا کلمہ پڑھیں گی تو وہ خود سرکار سے فرماتا ہے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی، کل ان کی نسلیں آپ کو مان لیں گی. جبریل تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو کچل دوں، آپ کہیں تو صحیح، لیکن سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں مجھے مانیں گی. یہ دو باتیں تھیں. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جب دیکھا کہ میرے نبی کو انہوں نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، لیکن میرے نبی کا سینہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اپنی امت کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں، اتنے شفیق ہیں کہ سرکار غم ان کے برداشت کر رہے ہیں، لیکن بد دعا نہیں کر رہے، بد دعا نہیں کر رہے. یہ فرما رہے میرے مالک ان پر رحم فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں، مجھے جانتے نہیں، ان کو نہیں پتا میں کون ہوں، تو جانتا ہے میں تیرا محبوب ہوں. جنہوں نے مجھے پہچانا ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر ہے. کبھی انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. یہ دو معاملات تھے جس وجہ سے یہ معراج اللہ جل شان اپنے حبیب کو کرایا. اب یہاں آغاز ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے جب جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جا آج میرے محبوب کو لے کے آ، میں اپنے محبوب کی وہ غم والی ڈھارس بدھاؤں،
اپنے محبوب کے ساتھ پیاری پیاری وہ خوشحالی والی باتیں کروں. آج میرا محبوب غمگین بیٹھا ہے. جبریل جا کے میرے محبوب سے بات کر کہ آج آجا میرے پاس. تو رب کائنات نے جب جبریل امین کو بلایا، عرض کی یا رب جلیل، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے لیے براق لے کے جا اور 40,000 فرشتہ بھی ساتھ لے کے جا، دولہا بنا کے لا میرے محبوب کو، اور جنت سے جوڑا لے کے جا، جنت سے جوڑا لے کے جا. جب جبریل امین ان براقوں کو دیکھنے جو 40,000 براق تھے، رب سے پوچھا میرے مالک میں کس براق کا انتخاب کروں؟ فرمایا اس کا کر لو جو 40,000 سال سے رو رہا ہے مصطفیٰ کریم کی سواری کے لیے، اسی کا انتخاب کر لو. ایسے انتخاب نہیں ہوتا، قربانی دینی پڑتی ہے. جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا ہی بڑا اس کو مقام بھی ملتا ہے. جب براق کا انتخاب ہو گیا، جبریل امین چل پڑے، آئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر. مختلف روایتیں ہیں. سرکار فرمایا کعبۃ اللہ کے اندر آرام کر رہا تھا، حتیم کعبہ میں تھا، ام ہانی کے گھر میں تھا. یہ ساری روایات اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. میں اس طویل کلامی کی طرف جاؤں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی، بس اتنی بات کر دیتا ہوں. کبھی معاملہ یہ تھا کہ سرکار یہاں سے چل، جب واپس آئے تو یوں سمجھے کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. روایت کرنے والے نے یوں روایت کر دی. کبھی حتیم کعبہ میں بیٹھے تو روایت اس نے یوں کر دی. جب گھر سے گئے تو ام ہانی کے گھر میں تھے تو روایت یوں ہو گئی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ معجزہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے. اس کی مثال میں یوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر سرکار مدینہ ایک صحابی کے پاس بیٹھے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا رب نے مجھے معراج کرا، رب نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اور رب تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا کر 5 نمازیں دی ہیں. 50 دی تھی لیکن 5 رہ گئی تھی، اور ان نمازوں کی کیا کرو، پابندی کیا کرو. اتنی بات ہوئی، اس صحابی سے تو بات ختم ہو گئی. سرکار چلے گئے، وہ صحابی چلا گیا، اس کو اتنا ہی پتا ہے. اگلے صحابی سے بات ہوئی، سرکار مدینہ نے فرمایا میرے مالک نے، میرے خالق نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، میں ام ہانی کے گھر میں سویا تھا، جبریل آئے تھے، اور جبریل 70,000 فرشتے لے کے آئے تھے، اور جبریل جنت سے لباس بھی لے کے آئے تھے. اس صحابی نے اتنی بات سنی، اس سے اگلی بات اس کے حساب میں نہیں آئی، بات ختم ہو گئی. یعنی یوں سمجھے 34 صحابہ ہیں جنہوں نے اس واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے. اب ہر ایک صحابی نے جتنا جتنا سنا اتنا بیان کر دیا. اصل بات تب سمجھ آتی ہے جب ساروں کا معاملہ اکٹھا کیا جائے، پھر سمجھ آتی ہے معراج شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا، ورنہ سمجھ نہیں آتی. تو جب سرکار آرام فرما رہے، جبریل امین آگے. اب آ کے پریشان ہو گئے کہ رب سے میں نے یہ تو پوچھا نہیں، جس رب نے اپنے محبوب کی آواز کے اوپر آواز تھوڑی سی اوپر ہو جائے تو سارے اعمال غارت ہوتے ہیں، اس محبوب کو میں نے جگانا ہے تو جگاؤں گا کیسے؟ کیا کنڈا کھڑکاؤں؟ جہاں بولنا من ہے کنڈا کیسے کھڑکا لوں؟ وہاں جبریل پھنس گئے اس معاملے میں. رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، جگاؤں کیسے؟ فرمایا جبریل راستے سے تو لوگ جگاتے ہی رہتے ہیں جا کے، تیرا یہ انداز نہیں ہے. آج میرے محبوب کو جگا چھت کے راستے، چھت پھاڑ، اپنا پار بیچ میں ڈال اور آجا سرکار مدینہ کے کمرے کے اندر. یا اللہ یہ بھی میں نے کام کر لیا، کمرے کے اندر بھی آ گیا. اب تیرا محبوب پھر بھی سو رہا ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا جبریل تو جانتا ہے میں نے تیرے ہونٹوں میں کافور رکھا ہے، وہ کس لیے رکھا ہے؟ یا باری لا میں تو نہیں جانتا. فرمایا جبریل میں نے اس لیے رکھا تھا، آج کا دن کے لیے رکھا تھا کہ ایک دن وہ ہوگا جب تو میرے محبوب کو لینے جائے گا تو میرا محبوب آرام کر رہا ہوگا. تیرے ہونٹوں میں نے کافور رکھا کہ میرے محبوب کے طلبوں کو پہنچا دے تاکہ میرے محبوب کے دماغ کو وہ ٹھنڈے پہنچے، میرا محبوب بیدار ہو جائے. فرمایا وہ آج کا دن تھا، میں نے تیرے جو ہونٹوں کے اندر کافور رکھا ہے. سرکار مدینہ سرور و قلب حسین علیہ السلام بیدار ہوئے. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. آقا کریم نے پوچھا اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل کہ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ نے بلایا ہے، رب تعالیٰ آپ کی دیدار کا مشتاق ہے. یعنی یوں سمجھو شہر نے یہاں کمال کیا ہے. رب تعالیٰ نے جبریل کو بلا کے جب سرکار کو بلانے کے لیے بھیجا تو کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے
اے جبریل تو جا میرا یار لیا آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرا یار لیا دل لگدا ہی نہیں سونا یہ جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں جبریل تو جا میرا یار لیا جبریل امین جب سرکار سے کہا کہ اللہ بلا رہے ہیں سرکار اٹھے سرکار دروازے سے باہر نکلے وضو فرمایا وضو فرمایا کہ یہاں ایک کمال کی بات میں نے کرنی ہے سرکار نے وضو فرما لیا ہوا کیا سرکار فاطمہ جو میں سینے کعبہ میں پہنچا تو کیا ہوا مجھے لٹا دیا گیا مجھے لٹا دیا گیا اور لٹا کے کیا ہوا فرمایا یہاں سے اس ہانسلی کی ہڈی سے لے کر ناف تک میرے اس سینے کو چاک کر دیا گیا لٹا کر جب میرے سینے کو چاک کیا تو فرمایا اللہ کے محبوب نے میرے دل کو نکالا گیا توجہ کرنا میرے جملوں کی طرف میرے دل کو نکالا گیا پھر میرے دل کو چیرا گیا پھر آب زمزم کو پانی لا کر ایک سونے کے تشت میں رکھ کر میرے دل کو دھویا گیا فرمایا میں دیکھ رہا تھا سبحان اللہ نہیں آپ نے کہی فرمایا میرے دل کو سینہ چیر کر نکالا گیا پھر میرے دل کو چیرا گیا اس کو آب زمزم سے دھویا گیا میں دیکھ رہا تھا ارے دل کا بائی پاس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو دل منتقل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے 79 سیکنڈ لگتے ہیں کتنے 79 سیکنڈ اگر اس کے اندر دل منتقل کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ ایکسپائر ہو جاتا ہے باقی جتنا ٹائم لگتا ہے وہ سارے کا سارا 4-5 گھنٹے وہ سارے سرجری پہ لگتے ہیں دل جب منتقل کرنے کے لیے صرف 79 سیکنڈ لگتے ہیں اگر 79 سیکنڈ سے اوپر ہو جائے تو دل ایکسپائر ہو جاتا ہے دوبارہ وہ نہیں لگ سکتا بندہ مر جاتا ہے غور تو کرو وہ خالق کائنات بتانا یہ چاہ رہا ہے اے میرے نبی کے غلاموں سمجھ لو میرے نبی کا دل نکال کر چیر کر آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے سرکار فاطمہ میں دیکھ رہا تھا تیرا اور میرا نبی دل کا محتاج نہیں ہے تیرے اور میرے نبی کی زندگی دل کی محتاج نہیں تیرا میرا نبی زندگی میں دل کا محتاج نہیں ہے رب نے سرکار کو ایسا بنایا سرکار فاطمہ میرا سینہ چیرا گیا میں دیکھ رہا تھا میرے دل کو چیرا گیا میں دیکھ رہا تھا پھر کمال کی بات فرمایا جب وہ سینہ میرا چیر کے دل کو دھو لیا گیا آب زمزم کے پانی سے پھر کیا کیا فرمایا اس پانی کو آب زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا ہوتا تو یہ ہے کہ جب کوئی نجاست کوئی اس طرح کی چیز دھوتا ہے صاف کرتا ہے تو پاک پانی میں نہیں ڈالتا پاک پانی میں نہیں ڈالتا رب نے اس لیے فرشتوں کو یہ سکھا کے بھیجا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی نکلا ہے ممکن ہے کوئی اعتراض کرتا پھرے کوئی باتیں بناتا پھرے آج میں نے محبوب کے دل سے پانی دھو کے یہ ڈال دیا ہے قیامت تک پیتے رہو مزے کرتے رہو فرمایا جو پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھتی ہے جو بھوک والا پیتا ہے اس کی بھوک مٹاتا ہے یہ پانی اور جو بیمار پیتا ہے اس کو شفا ملتی ہے اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو بلانا تھا جبریل امین سرکار کے سامنے براق لائے سرکار جب براق پہ سوار ہوئے کیا ہوا اس براق نے تھوڑی سی مستی کی شیشی کی کیوں کی اس لیے کہ آج میرے بدن پہ میری کمر پہ نبیوں کا سردار سوار ہونے والا ہے یعنی یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں کہ اس براق کو وجد آ گیا اس براق کو محبت کی وجہ سے وجد آ گیا کہ میری آج پیٹھ پہ نبیوں کا سردار سوار ہونے والا ہے جب جبریل امین نے یہ دیکھا نا کہ یہ جو براق ہے یہ بھدک رہا ہے تو جبریل نے اس کو غصے سے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرے اس پیٹھ پہ کون سوار ہونے والا ہے نبیوں کا سردار اور تو کیا کر رہا ہے تو براق پسینہ پسینہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی کے اندر آ جائے اب سرکار مدینہ اس براق پہ سوار ہوئے اب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا
رات کا تھوڑا سا حصہ، مختصر سا حصہ، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس سیر کے کتنے گوشے ہیں؟ 3۔ ایک زمینی سیر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ سرکار مدینہ کی بشریت کی سیر ہے، یہ بشریت کی معراج ہے۔ اور جب سرکار مدینہ مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ سرکار کی روحانیت اور نورانیت کی معراج ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر یہ سرکار کی حقیقت محمدی کی معراج ہے۔ یہ 3 گوشے ہیں۔ اب پہلا گوشہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے تو کیا ہوا؟ جبریل امین نے سرکار کے براق کو اس پتھر کے ساتھ ایسے انگلی ڈالی، سوراخ ہو گیا، براق کو باندھ دیا۔ اب ایک بات بڑی غور طلب ہے، انبیاء سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ و جاوید، جو کہے کہ نبی مر گئے۔ اب غور کرو، سرکار مدینہ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں۔ اب نہ تو کسی نے ٹیلی فون کیا، نہ کوئی اشتہار چھاپا گیا، کسی نے نہیں بتایا کہ آج مسجد اقصی کے اندر آج محفل ہو رہی ہے، آج کوئی جلسہ ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اپنی اپنی قبروں کے اندر یہ فرما دیا۔ سارے کے سارے نبی، زندہ و جاوید نبی، جب سارے کے سارے مسجد اقصی میں پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ جبریل امین نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جب مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو پھر کیا نظارہ تھا اس مسجد کا؟ کیا نظارہ ہوگا اس مسجد کا کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اس مسجد کے گردا گرد برکتیں ہیں، گردا گرد برکتیں ہیں۔ اچھا، برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے باہر ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح، برکت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، رب فرما رہا ہے کہ اس مسجد کے گردا گرد باہر باہر برکتیں ہیں۔ اب بیلیوں نے پتہ کیا کہا؟ نہیں یہ برکتیں اس لیے کہا ہے کیونکہ سیدھی بات انہوں نے کرنی نہیں تھی نا، سیدھی بات کرتی تو پھر حقیقت کو ماننا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا وہ برکتیں اس لیے کہا ہے، وہاں درخت ہیں، وہاں پہاڑ ہیں، تو اس لیے برکتیں کہا ہے۔ بھائی اگر پتھروں کی وجہ سے برکتیں ہیں، پتھروں کی وجہ سے زینت ہے، خوبصورتی ہے، تو مری میں زیادہ ہے، وہاں پتھر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو رب نے یہ نہیں تو میں نے مری میں برکت رکھی ہے۔ رب نے فرمایا میں نے مسجد اقصی کے ارد گرد، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، نبیوں کی قبریں ہیں، فرمایا اس لیے اس کے گردا گرد برکتیں ہیں۔ نبیوں کے مزارات کی وجہ سے رب نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ پھر سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ جب میں براق کے اوپر سوار ہو کے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ غور طلب، سرکار جب مسجد اقصی میں پہنچے، انبیاء کو نماز پڑھائی، جماعت کرائی۔ اب نماز کب ملی تھی؟ نماز تو سرکار معراج پہ گئے، واپس آئے، پھر ملی، لیکن ماننا پڑے گا آمنہ کے لال کو اس کے پہلے ہی پتا تھا نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ ایک وہی ہے جلی، ایک وہی ہے خفی۔ وہ جو جبریل لے کے آتے ہیں، وہ تو جبریل لے کے آتے ہیں، جبریل کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ وہی ہے جو جبریل کو بھی نہیں پتا، جسے صرف سرکار کو پتا ہوتا ہے اور سرکار کے رب کو پتا ہوتا ہے۔ رب نے پہلے ہی اپنے محبوب کو سکھا دیا تھا کہ نماز کیسے پڑھانی ہے، تو سرکار انبیاء کو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، یہ تو زمینی سفر تھا، بشریت کا سفر تھا، تاکہ لوگ یہ نہ جان جائیں، یہی نہ اسی کے اندر نہ پریشان ہو جائیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرایا، یہ نہیں بتایا کہاں سے کہاں تک۔ یہ زمین کے اوپر جو رہنے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کو بھی تو پتہ چلے۔ فرمایا مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اسی کے اوپر تو یہ تماشا بنا، یہ مسئلہ بنا۔ یار لوگوں نے کہا کہ نہیں نبی کو معراج ہوا ہے لیکن خواب میں ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ خواب میں ہوا۔ بھئی ہم نے کب کہا خواب میں نہیں ہوا؟ کس نے کہا خواب میں نہیں ہوا؟ سرکار کو 34 مرتبہ معراج ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ معراج ہوا۔ ارے خواب میں تو سرکار کو معراج ہوتا رہا 33 مرتبہ، ایک مرتبہ تم اس معراج کو بھی مان لو جو بمائے جسم اور روح کے ہوا، اس کو بھی تو مان لو۔
ہم جو مان رہے ہیں کہ خواب میں بھی معراج ہوا سرکار کو 33 مرتبہ، یہ 34 مرتبہ بھی مان لو۔ اگر یہ معراج سرکار کو خواب میں ہوتا تو ابو جہل عتبہ شیبہ وہ کفار مکہ شور کیوں مچاتے؟ شور تو اسی لیے مچا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں بمائے روح اور جسم کے گیا ہوں اور میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ۔ ان کو مسئلہ تو یہی تھا، اور تو مسئلہ تھا کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ خواب دیکھے میں رات کو وزیر اعظم بن گیا ہوں تو وہ صبح جا کے عمران خان کو کہے بھی تم ادھر ذرا سائڈ پہ ہونا، وہ کہ کیوں؟ کہ وزیر اعظم تو میں ہوں۔ کوئی بندہ مانے گا یا وہ مانے گا؟ کہ خواب کے اندر تو لوگ بنتے رہتے ہیں۔ ان کو مسئلہ ہی نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کا عقل جاتا رہا۔ بے خواب ہوتا تو وہ مشرک وہ کافر کیوں جھگڑا کرتے؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ میں تو راتوں رات اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں۔ اب اس سفر کو تو وہ پہچانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ سفر کتنا ہے، کم از کم 1 ماہ لگتا ہے مسجد حرام سے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس جانے کے لیے 1 ماہ لگتا، ان کو پتا تھا۔ اب وہ اس لیے اعتراض کر رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے جائے اور وہاں ہو کے آ بھی جائے۔ پھر وہاں تک نہیں، سرکار فرماتے ہیں میں تو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی اوپر اپنے رب کے پاس گیا۔ ان کا بھی یہ بات تو ماننے والی کون ہے، یہ تو کوئی ماننے والی بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوا ان کا بھی، اب کیونکہ لوہا بھی گرم ہے، چوٹ بڑی کاری لگے گی۔ جب سرکار مدینہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اپنی کمر لگا کے بیٹھے ہوئے تو کیا ہوا، ابو جہل آیا، میں ایک انداز کرنے لگا، اچھا میرا بھتیجا محمد بیٹھا ہوا ہے، اچھا کیا آج کوئی اور نئی بات دیکھ لی ہے؟ سرکار پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب نے مجھے معجزہ یہ عطا فرمایا اس کو مانے گا کون؟ کون ہی مانے گا؟ یہ انکار کر دیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سرکار اس لیے پریشان ہو کے بیٹھے تھے تو ابو جہل نے سویرے سویرے کہا ہے محمد اے بھتیجے آج کوئی نئی بات ہے جو سوچ رہا؟ فرمایا ہاں بالکل ہے۔ کیا؟ فرمایا آج میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہا اچھا ٹھیک ہے بھتیجے یہ بات جو میرے سامنے کر رہا ہے اپنی قوم کے سامنے بات کرے گا؟ فرمایا ہاں میں کروں گا۔ فرمایا 1 منٹ دوڑ پڑا، اس کو دوڑ لگی، بھاگ پڑا، ادھر بلا ادھر بلا ادھر بلا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ کہو آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ کیا؟ کہو آؤ۔ اور جس انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں کہتا ہوں میں نبی ہوں، وہ ذرا عقل کے اوپر سوچو تو صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں خانہ کعبہ سے بیت المقدس وہاں تک گیا ہوں، پھر اس وہاں تک بھی نہیں، وہ کہتے ہیں میں 7 آسمانوں کے بھی اوپر گیا ہوں، پھر اپنے رب سے ملاقات کر کے بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات ہی کو نہیں ماننے والی۔ ان کا آؤ پھر وہ سارے برادری کو بلا کے لے آیا۔ جب ساروں کو بلا کے لے آیا تو آگے کہتا ہاں بھتیجے وہ جو بات میرے ساتھ کی تھی اب کرنا۔ سرکار نے اسی طرح واقعہ بیان کیا۔ اب اس میں سے وہ جو شریر لوگ تو تالیاں بجانے لگے، تالیاں بجانے لگے کہ یہ کوئی بات کرنے والی ہے۔ ہوا کیا؟ میں یہ بیان کر رہا ہوں سونے کے لیے نہیں کر رہا، کچھ دوست سو رہے ہیں، میں سر کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا نا کہ میری گلا اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں سر نہیں لگا رہا، کیونکہ سر لگاؤں گا 2 منٹ کے بعد کام ختم ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو معراج سنا دوں، اس لیے سوئی نہیں۔ کیا ہوا؟ جب سرکار مدینہ سرور و قلب حسین علیہ السلام کو اللہ جل شانہ، کیونکہ اس طرح آپ کریں گے نا تو پھر میرے ذہن سے وہ بات اتر جائے گی، پھر اگلی جو ہے نا وہ بات آ جائے گی، پھر پوری بات رہ جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو جب معراج کرایا تو پھر کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے جبریل امین کو تو بھیج دیا، دیکھیں نا وہ بات اتر گئی ذہن سے، جبریل امین کو تو بھیج دیا۔ اب جب آپ سرکار واپس آ کے معراج کر کے تو ابو جہل نے جب یہ سارا فتنہ پھیلا دیا تو اب برادری کو بلا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے رب نے اپنے پاس بلایا تھا، معراج ہوا، تو انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، سفر کو بھی جانتے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ تو آسان کام ہے، یہ آسان کام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنے کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے۔ ان کا اچھا کیا آسان کام ہے؟ ان کا ہم پوچھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں گئے، ہمیں یہ پک ہے، پورا پتہ ہے
کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی بیت المقدس میں نہیں گئے، لہٰذا آج یہ بات پکڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگے کوئی جائے